گائنا تکبیر۔ آواز آپ کی آواز میری آواز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ بیک آواز اور بیک زبان، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ میلاد دیکھو، میلاد چوک میں عاشقوں کا ہجوم ہے، جشن بے مثال ہے، سرکار آ گئے ہیں۔ جشن بے مثال ہے، سرکار آ گئے ہیں۔ عزت سرکار پر سر اپنا کٹا دیں گے ہم، عزت سرکار پر سر اپنا کٹا دیں گے ہم، جسم و جاں ہے آپ کا، سرکار آ گئے ہیں۔ جسم و جاں ہے آپ کا، سرکار آ گئے ہیں۔ نوکر ہیں ہم آپ کے یا رسول اللہ، نوکر ہیں ہم آپ کے، سردار آپ ہیں۔ نوکر ہیں ہم سب حضور کے کیا ہیں؟ نوکر ہیں۔ نوکر ہیں ہم یا رسول اللہ آپ کے، سردار آپ ہیں۔ جانو دل ہے فرش راہ، جانو دل ہے فرش راہ، سرکار آ گئے ہیں۔ جانو دل ہے فرش راہ، سرکار آ گئے ہیں۔ مل جائے ہم کو بھی امان میلاد کے صدقے میں، مل جائے ہم کو بھی امان میلاد کے صدقے میں، رب محمد بخش دے، سرکار آ گئے ہیں۔ رب محمد بخش دے، سرکار آ گئے ہیں۔ اور بڑا پیارا شعر ہے جس میں میں نے اپنے میزبانوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم بنے ہیں مہمان، آپ بھی مہمان ہیں اور میں بھی مہمان ہوں۔ ہم بھلا کن کے مہمان ہیں؟ آج حاجی ارشاد احمد صاحب اور حاجی مقصود صاحب کے، ان کا میں نے نعت میں ذکر کیا ہے۔ ہم بنے ہیں مہمان مقصود و ارشاد کے، ہم بنے ہیں مہمان مقصود و ارشاد کے، دعوت پکی ہے اس لیے سرکار آ گئے ہیں۔ دعوت پکی ہے اس لیے سرکار آ گئے ہیں۔ اور میں نے اپنی نعت میں آپ سب کا بھی ذکر کیا ہے۔ ساری قومیں، ساری ذاتیں آج ہوئی ہیں یکجا، ساری قومیں، ساری ذاتیں آج ہوئی ہیں یکجا، سب پکاریں مرحبا، سب پکاریں مرحبا، سرکار آ گئے ہیں۔ سب پکاریں مرحبا، سرکار آ گئے ہیں۔ اور آخری شعر ہے، شاکر میرا تخلص ہے۔ شاکر نوکر آپ کے، ادنا سے ادنا غلام کا، شاکر نوکر یا رسول اللہ، شاکر نوکر آپ کے، ادنا سے ادنا غلام کا، مجھ پہ بھی ہو جائے کرم، سرکار آ گئے ہیں۔ مجھ پہ بھی ہو جائے کرم، سرکار آ گئے ہیں۔ تو یہ تھی وہ نعت جو میں نے پرسوں لکھی تھے، اور میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ میلاد چوک میں اپنے میزبانوں کے سامنے پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور سعادت عطا فرمائی، میں یہ اپنی لکھی ہوئی نعت آپ سب کے سامنے پڑھنے کے قابل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کوشش، میرا یہ سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صرف 5-7 منٹ کی تقریر ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد سلام اور لنگر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، آپ کی اور میری محبت رسول اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مشہور آیت میں نے پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے احسان کیا مومنوں پر کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ ہم نے احسان کیا ہے، توجہ ہے کاکا، ہم نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ پنجابی میں آتا اساں احسان فرمایا ہے مومنہ تے کہ اساں اپنا رسول مومنہ وچ مبعوث فرما دیتا ہے۔ اساں احسان فرمایا ہے مومنہ اتے کہ اساں اپنا رسول مومنہ دے اندر مبعوث فرما دیتا۔ ایک بات بڑی قابل ذکر ہے
اللہ تعالیٰ نے بعض دن ایسے ہیں جن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، کچھ راتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، کچھ مہینے ایسے نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ جمعرات کی رات بڑی فضیلت والی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات بڑی فضیلت والی ہے، اور معراج کی رات بڑی فضیلت والی ہے، اور عیدوں کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے، ذوالحجہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے، اس طرح رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، اور رجب کا مہینہ بھی بڑا فضیلت والا ہے، اور محرم کا مہینہ بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مہینوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، بڑے دنوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، بڑی راتوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن عجیب بات ہے، جس دن میں میرا نبی آیا، جس رات میں میرا نبی آیا، جس مہینے میں میرا نبی آیا، وہ دن بھی کوئی فضیلت والا نہیں تھا، وہ رات بھی کوئی فضیلت والی نہیں تھی، وہ مہینہ بھی کوئی بڑی فضیلت والا نہیں تھا۔ کوئی جمعرات کو فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بڑی نصیب والا تھا، جمعرات کو فوت ہو گیا۔ کوئی جمعے کو فوت ہو جائے، کہتے ہیں بڑی فضیلت والا تھا کہ جمعے کو فوت ہو گیا۔ کوئی جمعے کے دن پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں بڑی فضیلت والا تھا، جمعے کے دن پیدا ہو گیا۔ کوئی رمضان میں پیدا ہو جائے یا رمضان میں فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بڑی فضیلت والا تھا، رمضان میں پیدا ہوا، رمضان میں فوت ہو گیا۔ کوئی محرم کے مہینے میں پیدا ہو یا وفات پا جائے، کوئی شخص جو ہے ذوالحجہ کے دن میں پیدا ہو یا فوت ہو جائے، کہتے ہیں بڑی فضیلت والا ہے۔ عجیب بات ہے کہ بڑے دنوں میں کوئی بندہ پیدا ہو یا فوت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بڑے مرتبے والا ہے، بڑی شان والا ہے کہ فلاں دن میں اس کی وفات ہوئی ہے، فلاں دن میں یہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا پیارا رسول، آمنہ کا در یتیم، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ، امام الانبیاء، نور مجسم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن میں آئے وہ دن بھی فضیلت والا نہیں تھا، جس رات میں آئے وہ رات بھی فضیلت والی نہیں تھی، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی فضیلت والا نہیں تھا۔ میں نے خیال میں سفر کیا، اللہ کے حضور سوال کیا، اللہ تیرا یہ وہ حبیب ہے جو امام الانبیاء ہے، اللہ یہ تیرا وہ نبی ہے جو تیرا محبوب بھی ہے، ساری کائنات کا محبوب بھی ہے، پھر وہ کسی مقدس دن میں کیوں نہ آیا، مقدس رات میں کیوں نہ آیا، مقدس مہینے میں کیوں نہ آیا، بابرکت گھڑیوں میں کیوں نہ آیا؟ اللہ نے کہا سن لو دنیا والو، غور سے سن لو، توجہ سے سن لو، کان کھول کے سن لو، باقی لوگ وہ ہیں جن کو دنوں کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، باقی لوگ وہ ہیں جن کو راتوں کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، باقی لوگ وہ ہیں جن کو مہینوں کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، لیکن میرا یہ نبی جس کا نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے، جس کا نام حامد ہے، جس کا نام محمود ہے، یہ دنوں کی وجہ سے عظیم نہیں ہوتا، یہ راتوں کی وجہ سے عظیم نہیں ہوتا، یہ مہینوں کی وجہ سے عظیم نہیں ہوتا، بلکہ مہینے اس کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، راتیں اس کی وجہ سے عزت پاتی ہیں، دن اس کی وجہ سے عزت پاتے ہیں۔ میں نے اس لیے اپنے حبیب کو عام دن میں، عام رات میں، عام مہینے میں مبعوث فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ساری عزتیں میرے محبوب سے ملتی ہیں، دنوں سے کوئی عزت نہیں ملتی۔ ہمارا علاج ہے وہی توجہ جی تسی کر دے جنہیں بڑی وہاں توجہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا، جو بھی میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہوا وہ عزت پا گیا، جو میرے نبی کے دروازے سے دور ہٹا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ابو بکر میرے حضور کے دروازے پہ آئے، عزتیں پا گئے، عمر میرے حضور کے دروازے پہ آئے، عزتیں پا گئے، عثمان میرے نبی کے دروازے پر آئے، عزتیں پا گئے، علی میرے نبی کے دروازے پہ آئے، عزتیں پا گئے، بلال میرے نبی کے دروازے پہ آئے، عزتیں پا گئے، حضرت سلمان فارسی میرے نبی کے دروازے پر آئے، عزتیں پا گئے، حضرت خبیب میرے نبی کے دروازے پر آئے، عزتیں پا گئے۔ جو اس در سے وابستہ ہوا عزتیں پا گیا، بلندیاں پا گیا، معراجیں پا گیا، شان و شوکت اور عظمت کی معراج پہ پہنچ گیا، اور جو اس دروازے سے دور ہوا، جو اس در سے کٹا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا بھی ہو گیا اور ذلیل بھی ہو گیا۔ دیکھو ایک کا نام ابو لہب ہے،
ایک کا نام ابو لہب ہے، اللہ فرماتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیوں؟ یہ نبی کے دروازے سے دور ہوا تو اللہ سے بھی دور ہوا۔ ایک کا نام ابو جہل ہے، زمانے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، عزت دار ہے، لیکن میرے نبی کے دروازے سے دور ہوا، اللہ نے ایسا رسوا اور ذلیل کیا کہ اس کا نام ابو جہل ہو گیا، جہالت کا باپ ہو گیا۔ دیکھ لو تاریخ کے اوراق میں نظر دوڑا کر دیکھ لو، پڑھ کر دیکھ لو، تحقیق کر کے دیکھ لو، جو بھی میرے نبی کے قریب آیا اس کو عزت ملی، عظمت ملی، سرفرازی ملی، برکت ملی اور دنیا کی ساری شانیں ملی، اور جو بھی میرے حبیب کے دروازے سے دور ہٹا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آج بھی جو بندہ عزت پانا چاہے، آج بھی جو بندہ عظمتوں کی معراج پہ جانا چاہے، وہ میرے نبی سے وابستہ ہو جائے، انشاءاللہ اسے دو جہانوں کی عزتیں مل جائیں گی، اسے سرفرازی مل جائے گی، اسے برکتیں مل جائیں گی، اسے عظمتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دار سے وابستہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور اس دنیا میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔